السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. میرے بڑے ہی مقابلے گرام نوجوان ساتھیوں، قابل قدر سفید ریش بزرگوں، حیا و عفت میں لپٹی ہوئی میری معززات ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے داتا اور گنج بخش کون ہے؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، جب بھی کسی عنوان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اس کی چھان پھٹک کی جاتی ہے، اس لفظ کے بارے جس کتاب کے اوراق کی ورق گردانی کی جائے وہ کتب لغت کی کتابیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے گویا کسی بھی لفظ کا مادہ معلوم کرنا، اس کی حقیقت کو جاننا، یہ لفظ کہاں سے نکلا، کس نے بنایا، کس کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا، اور آج اس لفظ کا اطلاق کس کس شخصیت پر ہو سکتا ہے۔ تو وہ کون سی کتب ہوتی ہیں؟ لغت کی کتابیں۔ داتا اور گنج بخش سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لغت اس بارے کیا کہتے ہیں۔ تمام اہل لغت کا
اس بات پر اتفاق ہے کہ داتا دینے والے کو کہا جاتا ہے، عطا کرنے والے کو داتا کہتے ہیں، اور اسی طرح جو گنج بخش ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خزانے بخشنے والا، دولت عطا کرنے والا۔ گویا داتا اور گنج بخش کا معنی تقریباً قریب ہے۔ داتا اور گنج بخش کون ہے؟ اس دنیا کائنات میں جب سے آسمان و زمین قائم ہیں، بلکہ ازل سے ابد تک جسے داتا اور گنج بخش کہا جا سکتا ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کیوں؟ سارا کچھ اسی نے پیدا کیا ہے، سب کو دینے والا آدم علیہ السلام سے نہیں بلکہ ان سے پہلے بھی جن مخلوقات کو اس نے پیدا کیا انہیں دینے والا، عطا کرنے والا، انہیں خزانوں کے ساتھ، مال کے ساتھ مالا مال کر دینے والا کون تھا؟ اسے اللہ رب العزت کہا جاتا ہے۔ درست مفہوم تو یہی ہے کہ داتا اور گنج بخش کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالی کو۔ لیکن ہمارے پاس نادان اور ناسمجھ احباب اس کا اطلاق مخلوق میں سے بھی بعض خاص حضرات پر کر رہے ہیں۔ کسی کو داتا کہا گیا، کسی کو دستگیر کہا گیا، کسی کو گنج بخش کہا گیا۔ گویا اللہ تعالی کی صفات میں سے بعض صفات کو پکڑ کر کسی مخلوق کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ بڑے تعجب کی بات یہ ہے، کائنات میں تشریف لانے والے جناب آدم جنہیں سید البشر کہا جاتا ہے، تمام انسانوں کے باپ کہا جاتا ہے، انہیں کبھی کسی نے داتا کہا ہو؟ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ختم کر دیا، زمین کے اندر جتنی مخلوقات تھی سب کو ختم کر دیا۔ ہاں ایک جوڑا جناب نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہو گیا۔ نوح علیہ السلام سے آگے پھر نسل انسانی اس کی افزائش ہوئی۔ اس کے اعتبار سے جناب نوح علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ آدم ثانی۔ گویا انسانیت کے دوسرے باپ کون ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام۔ کیا داتا اور گنج بخش کا اطلاق کبھی کسی نے جناب نوح علیہ السلام کی ذات پر کیا ہو؟ کبھی نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا، جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس کیا کچھ نہیں تھا۔ اس طرح کی دولت جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں کسی نبی کو دی ہی نہیں، انہیں کبھی داتا کہا گیا؟ نہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام بن باپ تشریف لائے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ رب وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی والد نہ ہو، تو گویا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ رب ٹھہرے؟ کسی نے یوں بھی نہیں کہا۔ ہمارے پیارے پیغمبر بہت زیادہ انعامات سے نوازا گیا، حتیٰ کہ سارے لوگ ایک طرف ہیں، تمام انبیاء کرام کو بھی لیا جائے تو ہمارے پیارے پیغمبر کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء کرام سے بھی بڑھ کر ہے، ان کو کبھی کسی نے داتا نہیں کہا۔ تعجب کی بات اب سنیے گا، لوگ کتنے نادان ہوتے ہیں، کتنے بیچارے احمق ہوتے ہیں، عقل نام ان کے اندر اس قدر چیز باقی نہیں رہی ہوتی۔ تمام انبیاء ایک طرف، صحابہ کرام ایک طرف، تابعین ایک طرف، تبع تابعین ایک طرف، ائمہ کرام اولیاء سارے کے سارے ایک طرف، اور آج کل کے دور کے جو بابے ہیں ان کو اتنا پہنچی ہوئی سرکار بنا دیا کہ ان کے ناموں کے ساتھ مرنے کے بعد یا زندگی کے اندر داتا کا لفظ لگا دیا۔ نادانی ہے کہ نہیں؟ صفات اللہ تعالی کی ہیں،
کوئی انہیں انبیاء کے اندر استعمال کرے ہم تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ نبی نبی ہوتا ہے، رب رب ہوتا ہے. رب کی صفات نبی میں نہیں، نبی کی صفات آگے کسی عام انسان میں نہیں آ سکتی. تو ایک نبی اللہ تعالی کی صفات کیسے سمیٹ سکتا ہے؟ وہاں تو توہین انبیاء تھی، یہاں تو توہین رب ہے. لیکن بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہمارے پاکستان کی تقریباً 80% عوام اس بات کو تسلیم کیے ہوئے ہیں. آپ نے سنا یہ جو ہمارے رکشے والے احباب ہوتے ہیں، ٹیکسی والے بھائی ہیں، یا کوئی اور نقل و حرکت والے احباب ہیں، آپ نے ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ داتا صاحب جا رہے ہیں. میں جانا چاہتا ہوں. کہاں جانا چاہتے ہیں؟ داتا صاحب جانا چاہتے ہیں. ایک جگہ کا نام، ایک دربار کا نام داتا رکھ لینے سے کیا اس کی شخصیت وہ داتا بن جائے گی؟ یہ چونکہ معاملہ اس وقت کافی گمبھیر بن چکا ہے، اور اس نام سے جتنے مزار وغیرہ موجود ہیں ان کا عرس، جسے سادہ الفاظ میں جو انگریزوں نے نام دیا وہی آپ دے لیجیے، سالگرہ والا، ہیپی برتھ ڈے والا. جیسے ہیپی برتھ ڈے کفار کا طریقہ بچوں کی مناتے تھے، مسلمانوں نے وہی طریقہ چلے اپنا تو نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کا منانا شروع کر دیا. کسی نے باپے کا منایا تو عرس کہہ دیا، نبی کا منایا تو جشن کہہ دیا. نہ جانے یہ دین کے اندر نئی رسومات کہاں سے امڑ آئی ہیں. الغرض آج کا خطبہ جمعہ علماء کمیٹی کی طرف سے جو تشکیل دیا گیا اس کا عنوان کیا ہے؟ داتا اور گنج بخش صرف اللہ تعالی ہے. قرآن و سنت سے اس کے دلائل سامنے رکھ کر ہم پھر جج کریں گے کیا واقعی یہ صرف اللہ تعالی کی ہے، کسی اور کے اندر بھی آ سکتی ہے یا نہیں. اگر آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو ہم اپنے مضمون کو آگے بڑھا پائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں داتا کسے کہا جاتا ہے؟ آئیے، قرآن کہتا ہے داتا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے خالق کائنات، مالک ہو، داتا، رزق دینے والا، مال اور خزانے انسانیت کو عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. سورۃ النمل میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بھلا کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسا دیا، اور پھر اس کے ذریعے پانی وہ ناکام نہیں بلکہ اس کے ذریعے زمین سے سرسبز و شاداب تمہارے لیے اگائے، باغات اگائے. تمہارے کسی بھی ایک میں، کسی ایک کے بس میں ایسا نہ تھا. الہ مع اللہ، تو اب بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی داتا ہو سکتا ہے؟ یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ ساتھ اللہ تعالی نے کہا کہ جس نے زمین کو جائے قرار بنا دیا، اس کے درمیان دریاؤں کو چلا دیا، پھر دریا بڑی خوبصورتی کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک ہی جگہ دو دریا بہتے ہیں، ایک کا پانی دوسری طرف نہیں آ سکتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں جا سکتا. سورۃ الرحمن اور دیگر سورتوں کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. دریا دو ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے، دوسرے کا کھارا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟
لا یبغیان، وہ کبھی بھی بغاوت نہیں کرتے، ادھر کا پانی ادھر نہیں، ادھر کا پانی ادھر نہیں جا سکتا۔ اب بتائیے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سورۃ الذاریات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا ہے، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی، وہ انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، انسان کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ تیسرے مقام پر کیا فرمایا؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ سورہ یونس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ اس سے سوال کر لیجئے کہ آپ کو رزق کون دیتا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کا مالک ہے؟ وہ کون ہے جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کر دیتا ہے؟ کون ہے جو سارے کے سارے معاملات کی تدبیریں کرنے والا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، آپ ان سے سوال تو کر کے دیکھیے، ان کا جواب آگے سے ہی ہوگا کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر، پھر اس سے سوال کیجیے افلا تتقون، پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو، بچتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پھر تمہارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات میں فالو کر رہا ہوں، 80% نہیں 100% آپ کی بات درست ہے، لیکن کیا کروں؟ ہائے معاشرہ، کیا کروں؟ خاندانی ہمارا یہ رسم و رواج میں شامل ہے، کیا کریں؟ مولانا آپ کی بات 100% درست ہے، بس ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے۔ یہ باتیں پرانی ہوگی، سوالات کے جوابات یہ نہیں بنتے، اس کو سادہ الفاظ میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ سوال گندم اور جواب چند۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کیا ہے؟ یہ ساری کائنات میں ذرا نظر دوڑا کر تو دیکھیے، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے یہ سارا کچھ کس نے بنایا ہے؟ بات کروں تو پھر سیکولرزم آ جائیں گے، ملحد آ جائیں گے، لبرلزم آ جائیں گے، وہاں سائنس آ جائے گی کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا سارا کچھ، یہ تو ایک دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے سے یہ ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ اچھا، ایک وقت کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ دھماکہ ہوا تھا، مجھے یہ بتائیے کیا دھماکہ جب انسان کے سامنے ہوتا ہے، آج کل بھی دھماکے ہوتے ہیں، اس دھماکے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا جس کمرے کے اندر بم پھٹتا ہے وہ کمرہ سمر جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم انسانوں کی بات نہیں کرتے، چھوٹے جانور، بلی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے کسی کمرے کے اندر موجود ہوں، اس کمرے کے اندر آگ لگ جائے، کیا اس پرندوں سے نئے پرندے بن جائیں گے یا وہ بھی مر جائیں گے؟ بڑی عجیب بات کرتے ہیں ہم۔ یہی بات ہے تو مزید سوچ لیجئے، ایک انسان کا جو جسم ہے اس پر بھی غور کر لیجئے۔ آج کل یہ موبائل کا دور ہے، ایک موبائل کے اندر جو کیمرہ فکس ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کا رزلٹ کس قدر ہوتا ہے؟ عام موبائل کے کیمرے کے اندر زیادہ سے زیادہ تقریباً 12 پکسلز ہوتے ہیں جو تصویر کو صاف کر کے انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ موبائل ایجاد ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، اگر کوئی کہے کہ دھماکہ ہوا تھا اور انسانیت بن گئی، یہ بتائیے انسان کی یہ جو آنکھیں ہیں اس کے اندر کتنے پکسلز ہیں؟ ہاں، سائنسدانوں نے پھر تحقیق کی اور بتایا
کہ انسان کی آنکھوں میں محض پکسل نہیں بلکہ 576 میگا پکسل کی انسان کی آنکھیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیے اتنی صدیوں پہلے، اتنے ہزار سال پہلے وہ جو بم دھماکہ ہوا تھا، اس بم دھماکے کو یہ پتا تھا کہ انسان کی آنکھ میں جو کیمرہ فٹ کرنا ہے وہ 576 میگا پکسل کا ہوگا؟ بڑا سمجھدار وہ دھماکہ تھا۔ انسان یہ جو دماغ اس کے پاس موجود ہے، اس دھماکے کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو دماغ انسان کا تیار کرنا ہے 1,07,00,000 مختلف قسم کے رنگ اور انسانی شکلوں کو دماغ بیک وقت اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ دھماکہ بڑا سمجھدار تھا کہ انسان کو اس طرح کا دماغ دینا ہے۔ یہ تو 2 چیزوں کی بات کی ہے۔ انسانی جسم سے باہر نکلیں، آسمان کی طرف دیکھیں، ہم نے مان لیا کہ دھماکہ ہوا تھا اور یہ سارا کچھ بن گیا، زمین بھی بن گئی، آسمان بھی بن گیا۔ اچھا وہ آسمان پھر کتنا سمجھدار ہے کہ جس نے ہوا کے اندر پانی کو اٹھائے رکھا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز ہوا کے اندر پھینکیں فوراً نیچے آ جاتی ہے۔ پانی تو بالکل ہوا کے اندر نہیں رہ سکتا، لیکن وہ آسمان آپ ہاتھ لگائیں بادلوں کو بہت زیادہ نرم اور ان کے اندر پانی ہے، وہ آسمان اس کو بنانے والا وہ دھماکہ کتنا سمجھدار تھا کہ جب آسمان کو بنایا دھماکے سے وہ معرض وجود میں آیا، اس کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں ٹن جو پانی ہے، کوئی عام مائع کی شکل میں ہے، کوئی برف کی شکل میں ہے۔ وہ بڑا سمجھدار تھا کہ کچھ پانی آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک قطرہ کر کے نیچے اتارنا ہے اور باقی اس کے اندر ہی موجود رکھنا ہے۔ بڑا سمجھدار وہ دھماکہ ہوا۔ پھر ایک مخلوق صرف انسان نہیں بلکہ ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں مخلوقات اس کے ساتھ بن گئی۔ بڑا وہ بادمان دھماکہ تھا۔ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ بنانے والا جس طرح ایک موبائل خود بخود نہیں بن سکتا، اس طرح یہ انسانیت اور یہ پورا عالم کائنات ہے، پھر آسمانوں کا عالم ہے، یہ سارے کے سارے عالم باقاعدہ طور پر اس کی مینجمنٹ کرنے والا پیچھے ایک رب موجود ہے، جس نے ایک ایک چیز کو اس جگہ میں ٹھہرایا کہ آج تک کوئی ایک انسان بھی اللہ تعالی کی تخلیق کے اندر کوئی کمی نہیں نکال سکا۔ نہیں تو پھر سورۃ الملک دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو پیدا کیا، فارجع البصر، بار بار دیکھا آسمان کو، ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اٹھائیے نظر آسمان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوٹا سا ایک سوراخی میں دکھا دیجیے، بار بار بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دیکھتے رہو گے نا، آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے گی، خاسئا وهو حسیر، ذلیل ہو کر اور نہایت تھک کر۔ پھر بھی آسمان کی بناوٹ کے اندر ایک ذرہ برابر بھی، اور ذرے کے بھی کروڑ حصے کرے، کروڑواں حصہ جو ذرہ کا ہے اتنا بھی کوئی نشان نہیں دکھا سکتا، لیکن دیکھیے پانی برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے کیا کہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کا جو مقابلہ کفار کے ساتھ تھا وہ تو اس چیز کو تسلیم کر لیتے تھے، لیکن آج کے لوگ اتنے خناس، اتنے احمق ہیں، محض ایک دھماکہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی داتا ہے، سارا کچھ اسی نے بنایا ہے، اور پھر جب باری عبادت کی آتی ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی جائے۔ پنجابی کا ایک دوسرا آپ نے سنا ہوگا، مجھے شاید ٹھیک سے وہ الفاظ تو نہ آئے لیکن چند الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پنجابی والا کہتا ہے کھاوے ہنڈاوے خسم دا اک مٹکا غیر نالی۔ ایک خاتون کے متعلق اس نے کہا آپ گھر میں رہتی ہیں، یہ گھر کی چھت کا مالک، سارے گھر کا مالک، آپ کے اخراجات کا مالک، آپ کے سر کا تاج آپ کا خامد ہوتا ہے۔ اس خامد کے بل بوتے آپ زندہ رہ رہی ہیں، مراد کیا ہے؟ اس کے گھر کے اندر رہ رہی ہیں۔ آپ نے جو لباس پہنا ہے وہ خامد کی کمائی کا ہے،
جو کھانا کھاتی ہے وہ خاوند لا کر کھلاتا ہے. سارے احسانات رب کے بعد تمہارے اوپر تمہارے خاوند کے ہیں، اور جب خاوند کے حقوق اسے دینے کی باری آتی ہے وہی پیار وہی محبت غیروں کے ساتھ ایک خاوند یہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو ایک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی ایک مخلوق ہے اور اس کے اندر اتنی غیرت ہے کہ وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خالق ہے، سب کچھ اس نے بنایا، سارا کچھ اس نے بنایا، جب عبادت کی باری آتی ہے تو بندہ اس کے خلاف کسی اور کے سامنے نیاز جبی جب ٹیکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا غیرت نہیں آتی؟ آئیے غور کیجئے گا، قرآن مجید کے سوا قرآن مجید میں تو 20 نہیں بہت زیادہ آیات موجود ہیں جو نشاندہی کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی داتا ہے. چند احادیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات اگر مسلسل خرچ کرتا رہے پھر بھی اس کی بادشاہت میں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. آئیے حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم انفق علیہ، خرچ کیا کر میں بھی تجھ پر خرچ کروں گا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر ساری رات اور سارا دن میں خرچ کرتا رہوں پھر بھی میرے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی. کسی سے آدمی سوال کرتا ہے نا مجھے اتنے پیسے چاہیے، تو آگے سے کہتے ہیں اتنے دے سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس گنجائش ہی اتنی ہے. اور بس اوقات وہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نہیں دے سکتا، معذرت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا در کیسا ہے کہ اس میں جو بھی آئے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے دوں گا لیکن ابھی ہے نہیں میرے پاس. کبھی ایسا نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے سوا آپ نبیوں کو لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مرتبہ سائل آئے لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. ایک نبی کے پاس کچھ نہیں ہے اور آج کے دور کے ہمارے بنائے ہوئے بابا داتا آقا دستگیر گنج بخش ان کے پاس سب کچھ ہے. خود اس دنیا کے اندر پتہ نہیں کیسی زندگی بسر کر کے وہ گئے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جب وہ مر گئے ان کا مزار بن گیا. وہ مزار سب کو دے رہا ہے، کسی کو بیٹے دے رہا ہے، کسی کو بیٹیاں مل رہی ہیں، کسی کا کاروبار سنور رہا ہے، کسی کی ساری زندگی کو سنور رہی ہے، کسی کا کاروبار چل رہا ہے. وہ سارا کس فلاں دربار کی وجہ سے ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے؟ دوسری حدیث سماعت فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جان لو اگر سارے کے سارے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر آپ کے پچھلے بعد والے آدم سے لے کر قیامت کے در و دیوار تک آخری شخص سارے انسان مل جائیں، سارے جن مل جائیں، سارے کے سارے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں اور مجھ سے ہر کوئی آدمی اپنی اپنی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے، میں ہر ایک کو دیتا جاؤں، ہر ایک کی ڈیمانڈ پوری کرتا جاؤں، ہر ایک کی فرمائش پوری کرتا جاؤں، سب کو جب دے کر میں فارغ ہوں گا میرے خزانے کے اندر کتنی کمی آئے گی؟ آئے گی تو نہیں. لیکن سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جتنا آپ کے سامنے سمندر ہو آپ ایک سوئی کو پکڑیں، سمندر کے اندر داخل کریں، جب اس سوئی کو باہر نکالیں تو ایک سوئی کتنا پانی لے کر باہر نکلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاید کتنی کمی میرے خزانے کے اندر آئے. ہم نے اس اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، اس کو صرف مصیبتوں کے وقت یاد کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. باقی خوشیوں کے معاملات میں ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے بچے کا کردار ہے، میری بیٹی کا کردار ہے کہ اس نے ایسا کیا اور آج اس کی پوزیشن آ گئی، وہ اس وقت نمایاں نمبروں کے ساتھ اس نے پورے کالج اور پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کیا ہے، یہ فلاں کی برکت ہے. فلاں پیر صاحب نے جب ہاتھ پھیرا تھا نا اس بچی پر
میں اسی وقت ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ میری بچی بہت زیادہ کرموں والی ہو. اللہ تعالیٰ کے بارے کبھی ہم نے ایسا سوچا نہیں. ہاں، مومن کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. مومن کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بن دیکھے اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. جو جبریل قرآن کریم لے کر آئے ہیں ہم نے اس جبریل کو بھی نہیں دیکھا. ہاں، اگر تب آپ ایمان لائیں گے، اس ایمان کا اجر اور فضیلت اس کے کیا کہنے. یہی مومنین کی صفات ہوا کرتی ہیں. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے. قرآن و سنت میں جیسا کہ چند آیتیں اور چند احادیث آپ نے سماعت فرمائی، داتا گنج بخش اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو یہ انسان کا حق نہیں بلکہ انسان پر لازم ہے اور اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب بھی کوئی بات سوال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کسی کے سامنے سوال نہ کرے. یہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی توہین ہے بلکہ اس کے اندر ہر چیز کی توہین شامل ہے. اس لیے یہ سارے کے سارے بابے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ سورہ ابراہیم کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیسے اس کا انکشاف ہوتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سارے کے سارے میرے سامنے موجود ہوں گے اس وقت کچھ لوگ کیا کہیں گے؟ جہنم کے اندر جن کو انہوں نے پیشوا بنایا ہوا تھا ان سے کیا کہیں گے؟ کیا ہمارے عذاب میں کچھ کمی ہو سکتی ہے؟ وہ دنیا میں جو اپنے آپ کو پیر فقیر سمجھا کرتا تھا، اپنے آپ کو مرشد سمجھا کرتا تھا، اپنے آپ کو خود اس نے عالم بنایا ہوا تھا، ایسا آدمی جہنم کے اندر کھڑا ہوا پتہ کیا جواب دے گا؟ نہیں بھائی، یہاں تو ہم سب برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو سزا ہمیں دینی ہے وہ آپ کو بھی دینی. دنیا کے اندر تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ مرشد کے بغیر، وہ بلے بابا بلے شاعر اس کا شعر ہے نا، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ دنیا میں ایک مرشد پکڑ لینے کے سوا کامیابی ممکن نہیں ہے. اور یہ صرف بلے شاہ نہیں بلکہ ہر ایک کا عقیدہ بن چکا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو آپ آئیڈیل بنا لیں، اس کا پلہ پکڑ لیں، اس کے پیچھے چل پڑے، جو وہ بات کہے گا وہی حق ہوگا، اسی کو مانتے جائیے، آپ کے لیے نجات ہی نجات ہے. نہیں، منڈی کے اندر کوئی مال آئے، آپ میرے پاس آئے کہ فلاں مال آیا ہے، اس کا ریٹ 100 روپے کی فلاں چیز مل رہی ہے. آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو وہ چیز 100 کی بجائے 105 روپے کی دے دیا کروں گا، کیونکہ آنے جانے کا کرایہ اور دیگر میری محنت بھی اندر شامل ہے. میری پوری کوشش کیا ہوگی؟ دنیاوی معاملات میں کیا ہوتا ہے، میں اس کی مثال آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. میں اپنے تائیں یہ سوچوں گا، اپنے طور پر یہ بات میرے ذہن میں آئے گی کہ منڈی بالکل قریب ہے، اس نے 5 روپے مجھ سے جو اضافی لینے ہیں، کیوں نہ میں وہاں جا کر خود ہی خرید لوں. یا پھر ایسا نہیں تو کم از کم میں پتہ ضرور کرواؤں گا کہ واقعی وہاں وہ چیز 100 روپے کی ملتی ہے. چلے ٹھیک ہے، میں آپ سے چیز لے لیا کروں گا. دنیاوی معاملات میں یوں ہوتا ہے. اور دین کے معاملات میں کیا ہے؟ جس بھی داڑھی رکھنے والے آدمی نے کوئی بات کہہ دی، ہم کہتے ہیں یہ حجت ہے. بس مولوی صاحب اپنی طرف سے بات تو نہیں نہ کر رہے، سچ ہی کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے مولوی صاحب نے جو کہا ہم نے مان لیا. دین کے معاملات میں ہم بالکل اندھے ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، ہماری عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. قرآن کریم کی آیت واضح ہے لیکن پیر صاحب کہتے ہیں جی بات اس طرح ہے، قرآن کی آیت چھوڑ کر ہم پیر صاحب کی بات کو مان لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کی آیت اس طرح تھی، کہتے ہیں کہ قرآن آپ زیادہ سمجھتے ہیں، ہمارے پیر صاحب زیادہ سمجھتے ہیں. ایک سے زائد ایسے پیروں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جن ظالم اور بدمعاشوں نے کیا کہا کہ میں نے اتنی نماز پڑھی، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز معاف کر دی ہے، اور میرے فلاں مریض کو بھی خواب میں اللہ تعالیٰ مجھے ملا تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی گستاخی، خواب میں اللہ مجھے ملا تھا، میں اللہ کو نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ملا تھا کہ تیرا جو بھی مرید ہو جائے گا اس کو نماز معاف ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیم الصلاۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بیمار ہیں، چارپائی سے بستر سے اٹھنا بہت زیادہ مشکل ہے،
آپ अलैहिस्सलाम से चलना मुश्किल है, लेकिन दो सहाबा किराम के कंधों पर अपने हाथ मुबारक रखते हुए मस्जिद के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। आपके पांव मुबारक जमीन पर घिसटते जा रहे हैं और उन पांव जमीन पर लगने की वजह से लकीरें खींची जा रही हैं जमीन पर। इस अंदाज के साथ मस्जिद में तशरीफ लाने वाले आकर के सवाल करने वाले, जी हाँ जी क्या हुआ? लोग आगे से कहते हैं अन्नास यंतज़िरूनक, ऐ अल्लाह के पैगंबर, लोग आपके इंतजार कर रहे हैं कि आप आएं और लोगों की इमामत फरमाएं। आप आगे होते हैं लेकिन बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम, उनकी तो ये कैफियत है जो सबसे आला औरफा है, लेकिन आज की सदी में नमाजें हम पर मुआफ हो गई। बड़े पीर और फकीर ऐसे भी निकले, कोई सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करने वाले हैं, एक पीर, उसका नाम तो नहीं लेता, बहुत ज्यादा मशहूर है सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा, इतना जालिम और इतना हवास बाख्ता हो चुका है, गैरत इस कदर उसका जनाजा निकल चुका है, वो जालिम हर आने वाली खातून के साथ मुआमला भी करता है। और इतनी लंबी लाइन लगी हुई खवातीन की, न जाने कितनी पागल और अहमक खवातीन है ये भी, इन्हें समझ नहीं आती कि वो गैर महरम है, कुछ भी नहीं है उसके पास, और फिर वो घेरा डालकर डांस खुद भी करता है, खवातीन को भी करवाता है। ये पाकिस्तान की धरती की बात कर रहा हूँ, जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, पाक मुल्क है ये, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना हुआ है ये, इसकी ये हालत है। और ये सिर्फ एक, इसके अलावा सैकड़ों ऐसे पीर आपको मिल जाएंगे, दीन की एक असास, एक बुनियाद भी उनके जिस्म के अंदर नजर नहीं आती। लेकिन फिर हम क्या कहते हैं, मुझसे आप बड़ी सख्त बातें करते हैं ना, ऐसा ना किया करो, आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें ना छेड़िएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था याद है? जब आपको नबूवत मिली क्या किया था आपने? कोहे सफा पर चढ़े थे आप, वहां चढ़कर आपने क्या आवाज लगाई थी? सबको जमा करके, जिसमें अबू लहब भी था, अबू जहल भी था, बड़े बड़े लीडर मुशरिक किस्म के लोग मौजूद थे। आपने क्या कहा था? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे इस्लाम की तो इब्तिदा ही नहीं से होती है। ला का मतलब क्या है? नहीं, कोई माबूद नहीं है, खा वो जैसा तैसा भी हो, हम उसको माबूद नहीं मानते। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई भी माबूद नहीं, खा वो तहज्जुद गुजारी क्यों ना हो, 5 की बजाय 50 नमाजें पढ़ने वाला ही क्यों ना हो। नाराज हुए थे आपका चचा, सगा चचा अबू लहब नाराज हुआ था, उसने क्या कहा था? तब्बन लका या मोहम्मद, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ए मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाएं, अलिहाज़ा जमाअतना, इस दावत के लिए हमें यहां तूने जमा किया था। लेकिन याद रखिएगा, आप दुनिया में तो मौलवियों को दबा लेते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ कल क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चूंकि कुरान उतरता था ना, उसी वक्त सूरह नाजिल हो गई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, हाथ मोहम्मद के नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाथ अबू लहब के टूट जाए। सारी सूरत अल्लाह ताला ने, और आज जिसका नाम सूरह लहब ही है। याद रखिए, एक बड़ी अजीब बात हमारे यहाँ पता क्या होती, फुलां पीर साहब जो है ना, फुलां बुजुर्ग, उनका चेहरा बड़ा रोशन है, बड़ा चमकता हुआ चेहरा है, बड़ा नौरानी चेहरा है। आपको अबू लहब की बात ये बता देते हैं, लहब अंगारे को कहते हैं, चमकदार। और ये अबू लहब इसको क्यों कहा जाता था? ये बहुत ज्यादा खूबसूरत था, कमाल दर्जे की खूबसूरती इसके अंदर मौजूद थी। लेकिन क्या फायदा इस खूबसूरती का? ये जिसने एक नबी को झुटकारा, एक नबी को झुटलाया, उसकी बात को तस्लीम न किया, उसका मुकाबला किया, क्या हशर है? कुरान ने बता दिया कि ऐसा आदमी अबू लहब जहन्नम के अंदर होगा। आज के इस खुतबा जुमा का खुलासा यही है, दुनिया वालों, दाता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, गंजबख्श वही है, दस्तगीर भी वही है, रब्बे कायनात भी वही है। उसके सिवा किसी से मांगना, मन्नत मांगना, चिल्ले काटना, ये सारा कुछ वाज़े शिरक है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने कल क्या जवाब दिया जाएगा?
اس لیے چھوڑ دیجئے، آج سے ترک کر دیجئے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کر لیجئے۔ اس کے اندر کیا معنی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دینے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے میں مانگتے رہے، آپ مانگتے رہیے، بیٹا نہیں ملتا مانگتے رہیے، صبح بھی مانگے، رات بھی مانگے، شام بھی مانگے، دعائیں کریں، لوگوں سے دعائیں کروائیں۔ زکریا علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، مختلف مقامات پر دعائیں کرتے رہے۔ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم الشان اور بڑا شاندار بیٹا عطا فرمایا، یحییٰ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بیٹا دے رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بیٹے دے سکتا ہے، آج کے لوگوں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے اس کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ دیجیے، اللہ تعالیٰ ہر ایک ضرورت کو پورا کر سکتا ہے اور وہی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ حرام اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل شرک ہے۔ اور شرک کے بارے آپ جانتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہ بخش سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے باری تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آپ کے دل میں ایک سوال آیا ہوگا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں جہاں اللہ تعالیٰ کہ صرف داتا گنج بخش ہونا ثابت ہوئی، وہاں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سارے کے سارے اولیاء کچھ بھی مقام نہیں رکھتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اولیاء کرام علیہ السلام ہم ان کی ولایت کا انکار نہیں کرتے۔ انہوں نے جو کچھ کیا دنیا میں رہ کر نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا، وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہم ان کے حق میں صرف دعا کر سکتے ہیں بس۔ اگر وہ قریب دور کے تھے، ان کی ریکارڈنگ سن لیں یا ان کی کتابیں نشر ہوئی دیکھ لیں، جو کچھ انہوں نے نصیحتیں کی اسلام کے مطابق، ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں، ان کی نصیحتوں پر عمل کر سکتے ہیں اور ان کی بخشش کے لیے دعا کر سکتے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ نیک اعمال انہوں نے کیے، ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب انہوں نے جو نیک اعمال کیے تھے اس کے صدقے وہ کچھ اپنے نیک اعمال میں سے ہمیں بھی عنایت کریں گے، ایسا ناممکن ہے۔ ایک پیر ہے، سب ان کو جانتے ہیں، غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے، تقریباً سارے لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پیر جیلانی، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے متعلق جو کتابیں اہل بدعہ کی طرف سے شائع ہوئی، ان کے اندر کیا باتیں لکھی ہیں شاید آپ نے وہ واقعات پڑھے ہوں۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے ہم اپنے عنوان کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لکھنے والا لکھتا ہے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کا ایک مرید قبر میں چلے گیا، فوت ہوا، قبر میں چلے گیا، بلکہ جب پیر صاحب کا انتقال ہوا، جی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب پیر صاحب کا انتقال ہوا، پیر صاحب قبر کے اندر تھے اور یہ خواب ایک مرید کو آیا، یعنی پیر عبد القادر جیلانی فوت ہوئے، ان کو دفنایا گیا، اس وقت اگلے دن یہ خواب کس کو آ رہا ہے؟ ان کے مرید کو آ رہا ہے۔ مرید نے خواب دیکھا اور بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا پیر صاحب کو، میں نے پوچھا ہاں جی پیر صاحب کیا بنا آپ کے ساتھ؟ ظالم لکھتا ہے کہ عبد القادر جیلانی پیر صاحب فرماتے ہیں، آئے تھے وہ آنے والے منکر نکیر، جیسے ہی وہ آئے مجھے کہتے اٹھ، مر ربک کا، تیرا رب کون ہے؟
مرید کہتا ہے پیر صاحب نے مجھے بتایا، بجائے اس کے کہ میں جواب دیتا کہ میرا رب اللہ ہے یا کوئی اور ہے، میں نے دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آ رہے ہیں ان کا ہاتھ پکڑے کون؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے اور لوگ اس کو پیر بنایا ہوا ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں جیلانی صاحب کہ میں نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر میں نے ان سے سوال کیا، اور مجھ سے سوال کرنے والوں مجھے یہ تو بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم کو پیدا کیا تھا تو تم نے یہ کیوں کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ؟ اے اللہ تو ایک انسان کو کیوں پیدا کرنے لگا ہے؟ تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ یہ تو خون بہائے گا، فساد دھنگا کرے گا دنیا کے اندر۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا تھا آگے سے؟ اب پیر صاحب کا جواب سنیے، کہتے ہیں کہ وہ منکر نکیر ان کی بولتی بند ہو گئی، خاموش ہو گئے اور اپنی جان چھڑانے لگے۔ جان چھڑا رہے کون؟ فرشتے۔ کس سے چھڑا رہے ہیں؟ ایک انسان سے۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا ایسے نہیں چھوڑوں گا، اس کا جواب لے کر آؤ۔ دونوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جواب نہیں ہے، ہمیں چھوڑیے، ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جواب وہ آپ کے سامنے آ کر عرض کریں گے۔ پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو پھر تو تم آؤ گے ہی نہیں۔ اندازہ کیجئے کس طرح قصہ بنایا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بات اس پر طے ہوئی کہ ایک فرشتے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسرا قید ہی رہے گا۔ ایک فرشتہ اسے چھوڑا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ سے جا کر سوال کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ اس طرح کی بات ہے کہ جس کے ساتھ ساری زمین شک ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتے ہیں۔ ظالم کیا لکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے، جاؤ عبد القادر جیلانی سے خود ہی نمٹ لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر وہ فرشتہ واپس آیا اور آ کر کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جواب نہیں ہے۔ پھر عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ چلو ایک بات پر میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، میرے بعد میرا جو مرید بھی قبر میں آئے کسی سے تم نے سوال نہیں کرنا، اس بات پر فیصلہ ہو گیا، چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے پیر مریدی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیر عبد القادر جیلانی خود کیسی شخصیت تھے؟ ہمارا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ واقعی اللہ والے تھے، ولی تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ اگر یہ اہل بدع ان کی کتاب غنیت الطالبین پڑھتے ہیں اس پر عمل بھی کرے نا۔ غنیت الطالبین میں پیر شاہ عبد القادر جیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ نماز پڑھنے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی بیان کرتے ہیں، پیروں فقیروں کا رد بھی کرتے ہیں۔ ان کی کتاب کو تو ہم نے دیکھا نہیں۔ گویا پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایسے نہیں تھے، یہ بات والوں نے ان کو ایسا بنایا ہوا ہے۔ لہذا یہ صرف ایک پیر کا آپ کے سامنے قصہ ہے، ہزاروں ایسے پیر ہیں کہ جو بعد میں یہ میڈیا وہ مائک اٹھائے ہوئے ان سے سوالات کرتے ہوئے بعد میں کیا اخبارات پر خبر آتی ہے؟ جعلی پیر۔ اور بھائی پیر ہوتے ہی سارے جعلی ہیں، یہ تو آپ کو بعد میں اس کی جہالت کا پتہ چلتا ہے۔ سارے پیر ہی جعلی ہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ان کو آپ پیر کہہ لیں، مولوی کہہ لیں، عالم کہہ لیں، حافظ کہہ لیں، قاری کہہ لیں، جو بھی ہیں وہ اللہ والے ہیں انشاءاللہ، لیکن ان کے اعمال کا تعلق بھی انہی کے ساتھ ہے، نہ کہ لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے باری تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہم اس کو کما حقہ سمجھیں اور اس کے مطابق اس پر عمل کریں، عبادت صرف اسی کی کریں، اس کے سوا کسی پیر فقیر بڑے کو، امام کو، پیشوا کو ہم کچھ بھی نہ سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اسی مقام پر ان کو رکھیے اور ان کی عزت احترام کیجیے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح اولیاء جو بزرگ لوگ ہیں ان کے احترام کا بھی اسلام ہمیں درس دیتا ہے، احترام کیجیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے باری تعالیٰ اسلام کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کی بیماریاں، جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے ہمارے مسلمان قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما کر انہیں جلد رہائی عطا فرمائے۔ جتنے والدین کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے۔ جتنے والدین کے پاس اولاد ہے دعا کیجیے باری تعالیٰ انہیں نیک بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔